الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ بیٹا ہم لوگ پڑھ رہے تھے 8واں لمحہ، ہم نے نیا شروع کرنا ہے 8واں لمحہ۔ 7 لمحے ہمارے مکمل ہو گئے۔ تجوید کی تعریف پڑھی ہم نے، اور پھر ہم نے لحن کی قسمیں پڑھی تھیں، پھر ہم نے حروف کے مخارج پڑھے، اور پھر ہم نے صفات پڑھی، پھر ہم نے لام کے قاعدے پڑھے، اور آج ہم نے پڑھنے ہیں را کے قاعدے۔ را کے قاعدوں سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 8واں لمحہ را کے قاعدوں میں قاعدہ نمبر 1، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو تفخیم یعنی پر پڑھیں گے، جیسے ربکا، ربکا میں را، ربکا میں را۔ ربما، اگر را پر زیر ہو تو اس را کو ترقیق پڑھیں گے یعنی باریک پڑھیں گے۔ رجالن، ری را زیر ری، رجالن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ رجالن۔ تو کیا سمجھ آئی؟ را زبر اور پیش سے تفخیم پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اور را زیر سے ترقیق یعنی باریک پڑھا جائے گا۔ تنبیہ، را مشدد بھی ایک را ہے، بس خود اس کی حرکت کا اعتبار کر کے اس کو پوریاں باریک پڑھیں، جیسے سرغن کی را کو پور پڑھیں گے، سرغن را کو پور پڑھیں گے، اور درریجن کی را کو باریک پڑھیں گے، درریجن، در ری را کے نیچے زیر آ گئی نا، تو اس را کو ہم کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ سرغن، ہجا کر لیں، سین را زیر سر، را دو زبر رن، سر رن، تو را کے اوپر 2 زبر ہے، اس لیے یہ را کیا ہوگا؟ پور ہوگا۔ کہتے ہیں اس میں یہ داخل نہیں ہے کہ اس کو باریک اور اس کو اگلے قاعدے میں داخل نہ کہیں۔ بعض ناواقف اس کو 2 را سمجھتے ہیں، پہلی ساکن اور دوسری متحرک، یہ غلطی ہے، یعنی یہ ایک ہی را ہے۔ ہجے کر کے پڑھیں گے تب بھی اس کو ایک ہی را شمار کریں گے، اگر روا پڑھیں گے تب بھی یہ ایک ہی را شمار ہوگی۔ قاعدہ نمبر 2، اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو کہ اس پر کیا حرکت ہے۔ اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پور پڑھیں گے، جیسے برقن یرزقون، اور اگر زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے انذرہم، زر۔ کیا قاعدہ ہم نے پڑھا بیٹا؟ را ساکن ہو، اس کے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے کہ پہلے والے حرف پر زبر اور پیش، تو را موٹا پر پڑھا جائے گا، اور اگر را ساکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا، را زبر اور پیش سے پر تفخیم اور زیر سے ترقیق پڑھیں گے۔ لیکن ایسی را کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، یعنی ایسی را جو ساکن ہو، سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ را باریک پڑھی جائے گی، لیکن اس کے پڑھنے کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ یہ کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو، کیونکہ اگر عارضی ہوگا تو پھر یہ را باریک نہیں ہوگی۔ جیسے ارجعو کے را ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے حرف یعنی حمزہ پر زیر بھی ہے، مگر چونکہ یہ زیر عارضی ہے اس لیے اس را کو پور پڑھیں گے۔ پہلی شرط یہ کیا ہے بیٹا؟ کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر عارضی ہوگا تو یہ را باریک نہیں ہوگی۔ ارجعو، ارجعو کی را سے پہلے جو الف نظر ہمیں آ رہا ہے، اس الف کے نیچے کوئی یا اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، جب ہم نے اس کے پیچھے والے حرف پر وقف کر لی تو اب ہم نے قاعدے کے مطابق را سے پہلے کیا کر دی؟ زیر لگا دی۔ زیر نہیں تھی، یہ زیر عارضی ہے، تو عارضی ہونے کی وجہ سے یہ پور پڑھی جائے گی، باریک نہیں پڑھی جائے گی۔ باریک اس صورت میں پڑھی جائے گی جب را ساکن ہو، اس سے پہلے جو کسرہ ہے وہ اصلی ہو حقیقتاً، یعنی وہاں پہلے سے ہی وہ حرکت موجود ہو۔
لیکن بدون عربی پڑھے ہوئے اس کی پہچان نہیں ہو سکتی. کسرہ یعنی زیر اصلی کہاں ہے اور عارضی کہاں ہے. دوسری شرط، آپ نے شرط یاد کرنی ہے بس کہ کسرہ اصلی ہو عارضی نہ ہو، کیونکہ اگر عارضی ہوگا تو را باریک نہیں ہوگی، پر پڑی جائے گی، جیسے ارجعو. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کسرہ اور یہ را دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اگر دو کلموں میں ہوں گے تو بھی را باریک نہ ہوگی. کیا دوسری شرط بیٹا؟ یہ کہ کسرہ اور یہ را دونوں ایک ہی کلمہ ہوں، یعنی زیر اور را ایک ہی کلمہ میں ہوں، الگ الگ کلمے میں نہ ہوں. اگر دو کلموں میں ہوں گے تو بھی را باریک نہ ہوگی. کب یہ باریک پڑی جائے گی؟ جب کسرہ اور را جو ان سے وہ ایک ہی کلمہ میں ہو. الگ کلموں میں ہوں گی تو را باریک نہیں پڑی جائے گی، جیسے رب ارجعون، امیر تابو، یہ الگ الگ کلمے ہیں. اس شرط کا پہچاننا بنسبت پہلی شرط کے آسان ہے، کیونکہ کلموں کا ایک یا دو ہونا اکثر ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے. یعنی ایک الگ کلمہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الگ کلمہ ہے، اور اگلا جو ان سے وہ الگ کلمہ ہے. دوسری شرط ہم نے کیا پڑھی طالبات؟ کہ را اور زیر دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اگر الگ الگ کلمات میں ہوں گی تو را پر پڑی جائے گی، باریک نہیں پڑی جائے گی. تیسری شرط یہ ہے کہ اس را کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو. اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو پھر را کو پر پڑھیں گے. پھر را کیا ہوگا؟ پر پڑھا جائے گا. حروف مستعلیہ ہمارے کتنے ہیں بیٹا؟ آپ نے پڑھے ہیں طالبات، بتائیں. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اور وہ حروف مستعلیہ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی بھی باریک نہیں پڑھے جاتے. تیسری شرط ہماری کیا تھی؟ اس را کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، یعنی را ساکن ہو، اس کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو. اگر کوئی حروف مستعلیہ میں سے حرف ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے. جیسے قیرطاسن، را ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ طا ہے، حروف مستعلیہ میں سے. را ساکن، اس کے بعد طا حروف مستعلیہ میں سے. ارصادن، را ساکن اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے. فرقتن، را ساکن، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف. لبالمرصاد، اب ہم اس کو لبالمرصاد نہیں پڑھتے، مرصاد، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لبالمرصاد. فرقتن، ارصادن، قرطاسن، ان سب کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پر پڑھیں گے. اور تمام قرآن پاک میں اس قاعدے کے یہی 4 لفظ پائے جاتے ہیں اور ان کا پہچاننا ایسے آسان ہے. 4 لفظ ہیں: قرطاسن، ارصادن، فرقتن، لبالمرصاد. کیا شرط ہم نے پڑھی؟ را ساکنوں اور حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں نہ ہو. اگر کوئی ایک حرف حروف مستعلیہ میں سے اسی کلمے میں ہوگا تو را موٹا پڑھا جائے گا. اور اس کے کتنے حروف ہیں؟ کتنے الفاظ ہیں؟ 4 الفاظ ہیں. یہ چاروں کے چاروں کی را کیا ہوگی؟ پر پڑی جائے گی. تنبیہ: تیسری شرط کے موافق لفظ کل فرقن کی را میں بھی تخفیف ہوگی، کیونکہ قاف پر بھی زیر ہے، اس لیے بعض قاریوں کے نزدیک اس میں ترقیق ہے، دونوں امر جائز ہیں. فرقتن، قرطاسن. تیسری تنبیہ میں ہم نے پڑھا، یعنی یہ ہم اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں فرقن کو، اور موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. قاف پر کیا ہے؟ زیر ہے، لیکن حروف مستعلیہ کی وجہ سے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح آپ کو اختیار ہے. تیسری شرط میں لکھا ہے کہ اگر ایسی را کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے تو اس کو پر پڑھیں گے. اسی کلمہ کی قید اس لیے لگائی کہ دوسرے کلمے میں اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا. جیسے انذر قومک، اب را ساکن اس کے بعد قاف ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. انذر ایک الگ کلمہ ہے اور قومک ایک الگ کلمہ ہے، اس لیے یہ قید لگا دی، یہ شرط لگا دی کہ را ساکن ہو اور حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں ہو. اگر دوسرے کلمہ میں آ جائے گا
تو را پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا، را باریک پڑی جائے گی. انذر قومک فاصبر صبرن. اب را ساکن اس کے بعد صاد آ رہا ہے حروف مستعلیہ میں سے، لیکن فاصبر ایک الگ کلمہ ہے اور صبرن ایک الگ کلمہ ہے، اس لیے یہ را کیا ہوگی؟ باریک پڑی جائے گی. پر پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں، اور باریک پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ دونوں الگ الگ کلمہ میں ہوں، ایک کلمہ میں اکٹھے نہ ہوں. اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر حرکت نہ ہو، وہ بھی ساکن ہو، ایسی حالت میں وقف ہوتا ہے، تو پھر اس حرف سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اس پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور، جیسے لیلۃ القدری. اب لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، بکم العسر، ان میں بھی را ساکن اور دال سین بھی ساکن ہے، قاف پر زبر اور عین پر پیش ہے، اس لیے ان دونوں کلموں کی را کو پور پڑھیں گے. یعنی اگر کسی را پر ہم وقف کر رہے ہیں، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے، تو ہم اس سے پیچھے والا حرف تیسرا یعنی حرف را والا، ایک را کو چھوڑ کے اس سے پیچھے والا حرف دیکھیں گے، اس پر زبر ہے یا پیش ہے. اگر زبر اور پیش ہوگی تو را پور ہوگی، اگر زیر ہوگی تو را باریک ہوگی. جیسے لیلۃ القدر پہ ہم وقف کریں تو لیلۃ القدر، را ساکن ہو جائے گا، دال بھی ساکن ہے، تو قاف پر کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے را کیا ہوگی؟ موٹا پڑا جائے گا، پور پڑی جائے گی. بکم العسر میں بھی یہی ہے، را ساکن ہو جائے گی اور سین بھی ساکن ہے. اب عین پر کیا ہے؟ پیش ہے، پیش کی وجہ سے یہ کیا را ہوگی؟ پور پڑی جائے گی. اس لیے ان دونوں کلموں کی را کو پور پڑھیں گے، اور اگر اس پر زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے ذکر، ذکر. اب وقف کیا ہے، را ساکن، کاف بھی ساکن، زال کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس لیے یہ باریک پڑی جائے گی. را بھی ساکن اور کاف بھی ساکن اور زال پر زیر ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے. طلبات آپ نے یہاں تک قواعد یاد کرنے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم را کے اور مزید قواعد پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.